لوجک خود بخود ڈیزائن نہیں ہوئی ہے, اس کا کوئی ڈیزائنر ہے. لوجک تو اس کی بھی ہے. یہ لوگ ہر چیز کی لوجک پیش کر کے کہتے ہیں تو لوجک ہے نا اس کی, یہ خدا کہاں گیا؟ اور بھائی اس لوجک کو بنانے والا خدا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس میں آگے بات چلتا ہوں. آپ نے مسٹر بین کے شارٹ کلپ دیکھے ہوں گے, آج کل تو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں. مسٹر بین کیا کرتا ہے, صبح اٹھنے کے لیے اٹھا نہیں جاتا نا اس سے, پتہ نہیں مسٹر بین تھا یا کوئی اور مزاحیہ اداکار تھا, اس نے کیا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ صبح آپ نے دیکھا ہوگا نا الارم لگا ہوتا ہے, ہم ٹھپ کر کے الارم بند کر کے سو جاتے ہیں. میں نے ایک بیان میں کہا کہ الارم دور رکھ کے سو, تاکہ جب زور سے الارم بجے اس کو بند کرنے کے لیے دور جا کے بٹن آف کرو, اس سے تھوڑی نیند ختم ہو جائے گی. لیکن باس سے پوچھتی ایسے ان کی نیند پھر بھی ختم نہیں ہوتی, دور جا کے بند کر کے پھر آگے سو جاتے ہیں. اس کے لیے مسٹر بین تھا یا پتہ نہیں کوئی اور تھا, اس نے ایک بڑا اچھا وہ بنایا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو صبح اٹھا نہیں جاتا, تو اس نے کیا کیا, سب چیزیں نا آپس میں جوائنٹ ایسے کی ہیں کہ جب الارم ٹھک کر کے بند کیا تو اس بٹن سے کوئی اور بٹن لنک ہے, اس سے پتہ نہیں اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگتی ہے تو ٹانگ ہٹاتا ہے تو وہ نیچے جا کے, ایسے ہی ہر بٹن سے دوسرا بٹن لنک ہوا ہے. اور بالآخر ہوتے ہوتے ایک بالٹی یا پانی اس کے منہ پہ آ کے گرتا ہے نا آخر میں. جب پانی آ کے پوری بالٹی گر گئی, یا وہ بھی بہت پرانا کلپ تھا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے, تو وہ جب گر گئی تو آدمی اٹھے گا ہی نا, تو وہ ایک دم اٹھ گیا کہ چلو گئے. اس کو پتا تھا کہ میں پہلے غصے میں الارم بند کروں گا, جیسے ہی ٹھا کر کے الارم بند کروں گا تو اس الارم سے ایک اور بٹن, ہم تو یہ سوچ کے الارم بند کریں گے نا چپ ہو جا میں نہیں اٹھ رہا, لیکن اس نے بڑا ہوشیار تھا, اس کو پتا تھا یار میری یہ عادت ہے, تو الارم بند کرتے ہی کوئی دوسرا بٹن آن ہو جائے گا, وہ بٹن آن ہوتے کوئی تیسرا بٹن آن ہوتے ہوتے لات پہ جا کے آپ کی لات زور سے لگے گی اور دھڑام سے پانی اچھل کے آئے گا اور آپ کے منہ پہ گرے گا, اور آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. پھر پوری بالٹی جب گر گئی تو آدمی فریش ہو گیا, تو اٹھا بالکل فریش, اب آفس جا رہا ہے. اب کوئی کہے یار یہ جو پورا سیٹ اپ ہے نا خود ڈیزائن ہوا ہے, کوئی خدا نہیں, یعنی اس کا کریٹر کوئی نہیں ہے. دلیل یہ دے کہ بھائی دیکھو یہ جو پانی گرا ہے نا یہ کسی پیچھے بٹن سے لنک ہوا ہے, یہ خدا نہیں گرا رہا پانی, یہ مسٹر بین نہیں گرا رہا. یہ جو بالٹی اوپر آئی ہے تو دیکھو سائنسدانوں نے تحقیق کرنے میں لگ گئے نا, یار یہ پیچھے زنجیر آ رہی ہے یا کوئی رسی آ رہی ہے, یہ رسی اس ہک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور یہ ہک پیچھے ہوتا ہے اس بٹن کی وجہ سے, یہ بٹن اس کے ساتھ لنک, اور یہ اس گھڑی کے ساتھ لنک ہے. اور جو مسٹر بین کا جو ہاتھ وہاں آ کے لگا یہ بھی نیچرل ہے. بھائی جب آدمی سو کے اٹھتا ہے تو وہ یوز ٹو ہو چکا ہے, اس کو پہلے ٹریننگ دی گئی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہیں, تو کوئی اس پورے سسٹم کو بنانے والا نہیں ہے. ہم کہیں گے یار لاجک نے اپنے آپ کو ایسا کیسے مینٹین کر لیا کہ یار بٹن سے صحیح ہے نا وہ تار ہوئی بھی, اور اس کا ایک اچھا ریزلٹ بھی آ رہا ہے. وہ اچھا ریزلٹ آ رہا ہے, مسٹر بین جو ہے نا صبح ٹائم پہ آفس پہنچ رہے ہیں. یعنی ایسا خاندانی نظام آپس میں مینج ہوا ہے وہ, جس کے ایسے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں کہ جو آدمی کبھی بھی آفس نہیں پہنچتا تھا آج وہ ٹائم پہ آفس پہنچ رہا ہے. تو ہم کہیں گے بھائی یہ ہے تو لاجک, لیکن اس لاجک کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے, یہ خود نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میرے بھائی مرد کی عورت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے, اس میں اولاد کا تصور بھی دماغ میں نہیں ہوتا. منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, یہ بھی لاجک ہے, اور پھر وہ رحم میں جا کے چپک جاتا ہے, جس کو قرآن علاقہ کہتا ہے. اس کی جڑیں ماں کے رحم میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں, ان جڑوں سے وہ خون کے ذریعے بلڈ خوراک حاصل کرتا ہے, جس کو قرآن کہہ رہا ہے من تراب, پہلے مٹی. وہ جو خوراک بنی وہ تو ساری مٹی سے ہی ہے نا, خربوزے جو کھا رہی ہے ماں, کھا رہی ہے باپ, کھا رہا ہے روٹی کھا رہے ہیں, سارے مٹی سے ہو کے آ رہی ہیں. مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے منی کے جرثومے میں تبدیل ہوتی ہے, پھر وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے, بلڈ بنتا ہے, گوشت بنتا ہے, ہڈیاں بنتی ہیں, فکسون العظام, اللہ ماں پورا ڈھانچہ بن کے تیار ہو کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کی لاجک ہے. اور ادھر باہر آیا اور ہارمونز کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اب کوئی سائنسدان کہے گا یار خدا کہاں ہے, یہ تو سب لاجک کے تحت کام ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ فطرت اپنے آپ کو اتنا زبردست مینج کر نہیں سکتی. این اسی وقت میں ہارمون پیدا ہو رہے ہیں جو اس میں چھاتیوں میں دودھ لے کر آ رہے ہیں, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن اس کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں اترے گا کیسے. آپ کو پتا ہے بچے کو اگر 2-3 دن تک فیڈ نہ کرائی جائے بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے, پھر نہیں کوئی پلا سکتا اس کو دودھ. یہ پتا ہے آپ کو یہ بات؟ ایسے کیسز ہوئے ہیں, بچہ کسی وجہ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آیا نا, کوئی مسئلہ ہو گیا, اب 2 دن کے بعد اس کو مصنوعی غذا سے کسی طرح زندہ رکھا, اب اس کو
اس کے وہ ماں کی چھاتی منہ میں لے کے جاتا ہے مگر دودھ کھینچ نہیں رہا, اس کو نہیں پتا کیسے کھینچنا ہے. خدا نے جو اس کو ماں کے پیٹ میں سکھایا تھا نا, وہ سکھایا ہوا بھول گیا ہے. اور بعض ڈاکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے, وہ انگوٹھا چوس رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی طاقت برقرار رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے فوراً ماں کی چھاتی فوراً سک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ. اور بھائی یہ سارے کام ایک لاجک کے تحت ہو رہے ہیں, لیکن اس لاجک کا کوئی کریٹر ہے, کوئی اس کو مینج کرنے والا ہے. میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں کہ آپ میری مخالفت جتنی مرضی کرنی ہے, دشمنی کر لو, ہم کیا بگاڑ لیں گے آپ کا بھائی, لیکن خدا کے لیے اس خدا سے مت لڑو آپ جس نے آپ کو بنایا. اور قرآن کی یہ الفاظ جا کے دیکھ لو قرآن میں, اکفرت بالذی, سورہ کہف کی آیتیں ہیں, اکفرت بالذی خلقک من تراب. قرآن کہہ رہے پہلے زمانے میں ایک آدمی کا ملحد سے مناظرہ ہو رہا تھا. وہ ملحد کیا کہہ رہا تھا, یہ باغ میری محنت سے وجود میں آیا, اس میں پھل میری محنت سے ہے. دوسرا ہے نا, اس کو کہہ رہا تھا اس میں غریبوں کا حق نکال. سورہ کہف میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف میں کہ وہ شروع کی آیتیں کیا ہیں, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَاب. جس نے باغ بنایا نا, وہ ملحد تھا, بڑا باغ تھا اس کا, بڑے اس کو کسی نے کہا کہ غریب لوگ آئیں گے, ان کا حصہ نکال, اس میں اللہ کا حق ہے یہ. قرآن کیا کہتے ہیں, آتوا حقہ یوم حصادی. قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا, سورہ اعراف ہے یا سورہ انعام ہے, آسمان سے پانی برسایا, اس سے انار پیدا کیا اور مختلف طرح طرح کے پھل پیدا کیے اس پانی سے اور مٹی کے ملاپ سے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس کے پھلنے کے انداز کو دیکھو, تم ہے تو مینجمنٹ اس میں, انار کے پکنے کو دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے تاکہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جب کھیتی کٹے, آتوا حقہ یوم حصادہ, کھیتی کے کٹنے کے وقت اللہ کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے, عشر 10واں حصہ غریبوں میں ڈیوائڈ کر دو. تبھی علماء کہتے ہیں یہ جو 10واں حصہ کھیتی میں غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, یہ غریبوں کو نہیں, یہ کس کو دیا جاتا ہے, اللہ کو, کیونکہ یہ باغ غریبوں نے تھوڑی بنایا تھا. تو جو مانتا ہے کہ یہ خدا نے باغ بنایا ہے, خدا پھل دے رہا ہے, وہ خدا کے کہنے پر غریبوں کا حق نکالے گا اور ان پر احسان نہیں جتلائے گا. وہ کہے گا یہ تو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کہہ رہے میری مخلوق کو دو اس میں سے. 20واں حصہ کبھی ہوتا ہے, کبھی 10واں حصہ ہوتا ہے. تو وہ ملحد کا مناظرہ قرآن ذکر کرتا ہے. اس ملحد نے کیا کہا, یہ تو میری محنت ہے, میری طاقت ہے, میری مرضی میں دوں یا نہیں دوں, خدا کون ہوتا ہے. تو اس نے کیا جواب میں کہا, اکفرت بالذی خلقک من تراب, اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. بھائی تم یہ پھلوں کے بارے میں کہہ سکتے تھے کہ یہ خود سے بنے ہیں, تم کیسے خود سے بن گئے؟ اول تو پھل بھی خود نہیں بن سکتے, اپنے خالق کا انکار کر رہے ہو. تو میں ان ملحدوں سے کہتا ہوں تم خدا کا انکار کر کے اس سے دشمنی نہ لو. خدا صرف ماننے کی چیز نہیں, محبت کرنے کی چیز ہے. اس سے تو وہ ظالم نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے مجھ سے محبت کرو, آؤ میری طرف, گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. تو اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو توبہ کرو, میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا. جو میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے, میں پورا ہاتھ چل کے آتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو آپ اس سے محبت کریں, اس کا انکار کر کے آپ ہمارا نقصان نہیں کر رہے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہو, برباد ہو رہے ہو. آپ آ جاؤ, وہ تھوڑے پہ بہت نوازے گا آپ کو. تو اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, اور کیا کہہ سکتے ہیں. سوال مادی چیز کے بارے میں, خدا کے بارے میں نہیں ہے کہ اس کو کس نے, وہ ہمیں ہمارے عقل سے بالاتر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں, سائنسدانوں نے بنایا کہہ رہے ہیں.